بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ علی کل شیء شہید وقال اللہ عز وجل وکان اللہ علی کل شیء رقیبا۔ اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں میں سے دو عظیم نام الرقیب اور الشہید ہیں۔ اسی سے کچھ مسلمانوں کا نام آپ سب نے سنا ہوگا عبد الرقیب۔ رقیب کے معنی ہوتے ہیں نگراں، نگہبان، باریکیوں سے باخبر، نظر رکھنے والا، اور شہید کے معنی ہوتے ہیں تمام چھوٹی بڑی چھپی اور ظاہری چیزوں سے باخبر۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کا نام الشہید تقریباً 18 جگہوں پر آیا ہے اور الرقیب 3 جگہوں پر آیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللہ علی کل شیء شہید، اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں ہے، نگہبان ہے، باخبر ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام تر معاملات سے اللہ عز و جل واقف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں کئی ایسے نام ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، ہمارے اور آپ کی ہر ایکٹیویٹی سے واقف ہے، ہر چیز سے اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ اس لیے اللہ کا نام الشہید کا معنی کرتے ہوئے علماء کرام نے لکھا ہے شہید وہ ذات جو ہر چیز پر خبر رکھنے والی ہے، اطلاع اس کے پاس موجود ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو سن سکتا ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اللہ کے دیکھنے اور سننے اور اس کے علم سے اس پورے کائنات کی کوئی بھی چیز باہر اور خارج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا دوسرا نام الرقیب، جس کے معنی ہوتے ہیں نگراں اور نگہبان۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی ساری باتوں سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین تمام ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو دیکھی جا سکتی ہیں، تمام ان چیزوں کو سن رہا ہے جو سنی جا سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے علم سے تمام تر مخلوقات کے اوپر جانکاری رکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، نگہبان ہے۔ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے الرقیب کا معنی کرتے ہوئے کہا ہے الذی حفظ المخلوقات واجراها علی احسن نظام واکمل تدبیر۔ رقیب نگہبان اور نگراں کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو اپنی پیدا کی گئی تمام مخلوقات کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور بہترین انداز میں مکمل تدبیر کے ساتھ بہتر سے بہتر انداز میں ان کی نگرانی کرتے ہوئے، نگہبانی کرتے ہوئے ساری چیز ان کے لیے مہیا کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کی نگرانی کر رہا ہے۔ شاعر نے اسی لیے کہا ہے اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما يخفى عليه يغيب، کہ جب زندگی کے کسی بھی لمحے میں آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ آپ اکیلے ہو، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، دنیا کی نظروں سے، کیمرے کی نظروں سے اور دنیا کی تمام تر کوششوں کے باوجود آپ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے ہو، تو آپ کبھی یہ نہ سوچو کہ ہم اللہ کی نگاہ سے بھی چھپ چکے ہیں۔ ولیکن قل علی رقیب، بلکہ اپنے آپ سے یہ کہو، خود کو یہ سمجھاؤ کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نگرانی ضرور ہے۔ ولا تحسبن اللہ یغفل ساعۃ، اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تم سے غافل ہے، اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ جو چیزیں تم دنیا سے چھپا لے رہے ہو اللہ سے بھی چھپ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اللہ سے غائب نہیں ہے۔ اللہ کے جو یہ دونوں نام ہیں الرقیب اور الشہید، یہ نام ایسے نام ہیں کہ ان ناموں کے وسیلے سے اگر عبادت کی جائے تو انسان دین کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو سکتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے دلوں کا سب سے بلند ترین عمل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے زندگی میں ہر لمحے، ہر کام کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے یا مباح کام کرتے ہوئے، ہر لمحے وہ اللہ رب العالمین کا تصور اپنے ذہن میں رکھے تو اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لے، جب وہ نیکی کر رہا ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہو، اور اس کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، تو اس کی اطاعت اور نیکی میں اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ ایسے حال میں انسان مخلص ہو جائے گا، اور وہ دین کے جو 3 درجات ہیں
مقام احسان پر فائز ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ گناہ میں ملوث ہو گیا، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اس کو یہ دونوں نام یاد آ جائیں اور اس کے ذریعے سے وہ مراقبہ کرنے لگے، یعنی اپنے آپ کو یہ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے، تو ایسے بندے کے لیے کافی چانسز ہے کہ وہ جلد ہی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے گا اور توبہ بھی کر لے گا اور اس گناہ سے دور ہونے کی پوری کوشش کرے گا۔ اسی طرح سے کوئی اگر نارمل کام کر رہا ہے، مباح کام کر رہا ہے، اس کام میں بھی اگر ان دونوں ناموں کو انسان اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھے تو وہ ادب کہ تمام پہلوؤں کو ملحوظ رکھے گا، یعنی کبھی بے ادبی نہیں کرے گا، جہاں جس کا شکر ادا کرنا ہوگا شکر بھی ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ انسان نے اگر کسی انسان کے ساتھ احسان کر دیا ہے تو اس وقت بھی وہ شکر ادا کرے گا، کسی بھی نعمت کو اگنور نہیں کرے گا، ضائع نہیں جانے دے گا۔ یعنی کہ انسان اگر مقام مراقبہ تک پہنچ جائے، مقام احسان تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنے لگے تو ابن قیم رحمہ اللہ کے مطابق یہ دلوں کا سب سے بلند ترین عمل ہے اور سب سے بڑا کام ہے، دین کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ ان دونوں ناموں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو کچھ نصیحت ملتی ہے، یہ کہ ایک بندے کو، مکلف انسان کو یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کی نگرانی کر رہا ہے، ہر بندے کی اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ یوں بیان کیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ تو چوکنا ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہوشیار کر لو، بی کیئرفل، غفلت سے کام نہ لینا، دلوں کی بات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ ایمان اور عقیدہ ہمارا ہو جانا چاہیے اللہ کے ان دونوں ناموں کو دیکھتے اور سمجھتے ہوئے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اور عمل کرتے وقت ہمیشہ اپنا احتساب کرے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہم چل رہے ہیں۔ تو کام کرنے سے پہلے اور کام کے دوران جب یہ احساس پیدا ہوگا تو انسان یہ سوچے گا کہ اگر میں یہ نیکی کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں، نیکی کرنے کا موٹیو کیا ہے، میں کیوں یہ نیکی کر رہا ہوں۔ اگر اس کے اندر سے آواز آئے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو وہ اخلاص ہے، اور اگر اس کے اندر سے آواز آئے کہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، یہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یعنی نفس پرستی میں کر رہا ہوں، تو وہ نیک کام بھی نیکی نہیں مانی جائے گی، اس میں اخلاص نہیں ہوگا، پھر اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ احتساب اور یہ اپنے آپ کے اوپر اس طرح کا کام کرنا، یہ انسان اسی وقت پاسبل کر پائے گا جب اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو مانتا ہو اور اس کے حقائق کو تسلیم کرتا ہو۔ ایک اور بات، اس دنیا میں بہت سارے لوگ گواہی دیتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی گواہی دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے خود اس کا جواب دیا، فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی اور شہادت کس کی ہے آپ پوچھئے۔ پھر فرمایا خود ہی قل اللہ، اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، شہید بینی و بینکم، اللہ تعالیٰ گواہ ہے میرے اور آپ کے معاملات کا۔ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا، آپ کہہ دیجئے کہ آج میں تمہیں توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، تم اس کو نہیں مان رہے ہو، اللہ گواہ ہے میرے اور آپ کے معاملات کا۔ دنیا میں ہر انسان کسی سے جو بھی معاملہ کرے، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، بے معنی انسان اپنی چال بازی سے اور اپنی ہوشیاری سے کر سکتا ہے، اگلے کو بیوقوف بنا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہر معاملے کا نگہبان ہے، نگراں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر گواہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ضرور فیصلے والے دن فیصلہ کرے گا۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ گواہ ہے اور اللہ رب العالمین اپنی گواہی سے فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، یہی کافی ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ اور اللہ کی گواہی میں اور باقی لوگوں کی گواہی میں ایک بڑا فرق ہے۔ ہم اور آپ اگر گواہی کسی چیز کی دیتے ہیں یا گواہ بنتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس میں سہو ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، ممکن ہے اس میں ہم جھوٹ بول جائیں، ممکن ہے کہ انسان غلو سے کام لے جائے، ممکن ہے کسی کی طرفداری کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی گواہی میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، نہ کوئی سہو ہے، نہ کوئی خطا ہے، نہ کوئی غلط بیانی ہے، نہ کوئی کذب بیانی ہے، نہ کوئی غلو ہے۔ سیدھی اور سچی گواہی اللہ رب العالمین کی ہے اور یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توحید کے لیے گواہی دی ہے، فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، فرشتے گواہی دے رہے ہیں اور اہل علم گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی گواہی اللہ کی، اور اس گواہی کا ایک سمپل یہ ہے کہ توحید کی گواہی، خود اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ کا جو نام الشہید ہے، یہ نام اللہ کے بندوں کو بھی رکھا جا سکتا ہے، اور قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے تعلق سے فرمایا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ایک بندہ خود اپنے اعمال پر گواہ ہے۔ تو اس نام کو اللہ کے بندوں کو یعنی انسانوں کو بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن جب انسانوں کو رکھا جائے گا تو کیوں اور کیسے اس کو شہید مانا جائے گا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ہر انسان
بنسبت دوسرے لوگوں کے اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے. میں کون ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میرے اعمال کیسے ہیں, میری حیثیت کیا ہے, دین کے اعتبار سے میں اللہ کی نگاہ میں کیسا ہوں. ہر انسان اپنے بارے میں بہت اچھے سے جانتا ہے, دوسرے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں, بالکل نہیں جانتے ہیں. اسی لیے ہر انسان اپنے آپ کا گواہ ہے. اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب انسان سے پوچھے گا کہ تجھے کٹگھرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے, تو کسی چیز کو اپنے لیے پیش کرنا چاہے گا, یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کو تو اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہے, انسان اس وقت کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی انسان میرے لیے گواہی دے, مجھے ڈر ہے. تو انسان کہے گا اللہ میں اپنی گواہی خود دوں گا. پھر ایسے موقع پر سورہ یاسین میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم, ہم زبان پہ تالے لگا دیں گے. اللہ نے فرمایا انسان جب کہے گا کہ میں خود اپنی گواہی دوں گا, کیونکہ اس کو صرف اپنے پہ بھروسہ ہے, کسی اور پہ بھروسہ نہیں ہے, تو ایسے موقع پر زبان پہ تالے لگ جائیں گے اور جسم کے اعضاء بولنے لگیں گے. پھر انسان کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, چمڑے سے اپنے بولے گا کیوں گواہی دیا, ران بولے گی, ہاتھ بولیں گے, جسم کے دیگر اعضاء بولنے شروع ہو جائیں گے. تو اس حساب سے انسان اپنے اعمال کا گواہ ہے, اپنے آپ کا گواہ ہے, جیسا کہ اللہ نے کہا وانہ علی ذلک لشہید, انسان اپنے اعمال کا گواہ ہے. اللہ تعالیٰ کے دونوں ناموں کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا اور اس کے معنی کو جان لیا. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کا جس طرح سے نگراں ہے نگہبان ہے, اللہ تعالیٰ نگہبانی کرے, ہماری نگرانی کرے, ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہر قسم کے گناہوں سے بچ سکیں اور نیکی اور طاعت کے کاموں میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے. الہ العالمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.